بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ایسا ہو جاتا، اگر ویسا ہو جاتا، لفظ اگر شیطانی عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ لفظ اگر ایسا ہو جاتا، اگر ایسا کر لیتا، تو یہ لفظ اگر جو ہے، اگر یہ شیطان کا جو عمل ہے اس کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ دیکھیں، یعنی اگر دنیاوی زندگی میں تمہیں کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچے تو یہ مت کہو کہ یوں کر لیتا ایسا نہ ہوتا، اور اگر یوں کر لیتا تو ایسا ہو جاتا۔ کوئی واقعہ پیش آئے، کوئی مسئلہ پیش آئے، اس کے پیش آنے کے بعد آخر میں یہ کہنا یوں کر لیتا تو یہ ہو جاتا، اگر یہ تدبیر کر لیتا تو یہ نہ ہوتا۔ یہ والی بات، یہ اگر مگر، اور اگر یوں کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، یہ اگر مگر مت کہو، بلکہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہی یہی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ ہو گیا۔ اس لیے کہ یہ لفظ اگر شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جیسے ہی تو ہم کسی واقعے کے بعد لفظ اگر کہیں گے، اگر ایسا کر لیتا، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے خلاف جا رہے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، اب ایک فیصلہ ہونے کے بعد اب ہم کہتے ہیں اگر ہم ایسا کر لیتے تو مگر یہ نہ ہو جاتا، تو ایسا کر لیتے تو ایسے کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا ہوا تھا وہی ہونا تھا۔ البتہ جس وقت وہ واقعہ پیش آ رہا تھا، اس وقت جو آپ نے اسباب اور تدبیریں کی، تو وہ اگر مگر وہاں استعمال کریں، بجائے اس کے کہ ایک واقعہ پیش آنے کے بعد اگر وگر کو استعمال کریں۔ تو یہ شیطان کے عمل کے دروازہ کھول دیتا ہے۔ مثلا کسی عزیز کا، ایک مثال کے ذریعے پر سمجھایا کہ کسی کے عزیز کا انتقال ہو جائے تو کہتا ہے کہ اگر فلاں ڈاکٹر سے علاج کرا لیتا تو یہ بچ جاتا۔ یہ مثلا کسی کے ہاں چوری ہو گئی یا ڈاکہ پڑ گیا تو یہ کہتا ہے اگر فلاں طریقے سے حفاظت کر لیتا تو چوری نہ ہوتی، وغیرہ۔ ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے ہمیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ایسا ہی ہونا مقدر تھا، اس لیے ہو گیا۔ اگر 1000 تدبیر کر لیتا تب بھی ایسا ہی ہوتا۔ مقصد یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا فیصلہ فرما دیں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق کوئی واقعہ پیش آ جائے، تو اب اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا، یہ کہنا کہ ایسا ہو جاتا تو یہ بہت ہی اچھا تھا، یہ کہنا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے کے خلاف ہے۔ ایک مومن سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اور اس کے فیصلے پر ہر وقت راضی رہے، اور اس تقدیر کے فیصلے پر اس کے دل میں شکایت پیدا نہ ہو، اور نہ دل میں اس کے برائی، بلکہ دل و جان سے اس پر راضی رہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے بارے میں فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ یہ کام اس طرح انجام دیا جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اس فیصلے پر راضی ہو، اور اس فیصلے کو بے چوں چاں کیے تسلیم کر لیں۔ دیکھیں، یہ حدیث آگے، اور حدیث کا مفہوم میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ایک فیصلہ کر لینے کے بعد، ایک کام کو سر انجام دینے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہوتی ہے کہ میرا بندہ بھی اس کام پر راضی ہو جائے، وہ میرے اس فیصلے پر کوئی سوال نہ اٹھائے۔ فرض کریں کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جو طبیعت کو ناگوار گزرتا ہے، اچھا نہیں لگتا طبیعت کو، اور وہ غم اور تکلیف کا واقعہ ہے۔ اب پیش آ چکا ہے، اب اس کے بعد یہ کہنا کہ اگر یوں کر لیتا تو یہ واقعہ پیش نہ آتا، ایسا کہنے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے کہ جو واقعہ پیش آیا وہ تو پیش آنا ہی تھا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اس کی تقدیر تھی۔ اگر 1000 تدبیر کر لیتے تب بھی وہ فیصلہ ٹلنے والا نہیں تھا۔ لہٰذا اب فضول میں یہ باتیں کرنا کہ ایسا کر لیتے تو ایسا ہو جاتا، یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے کے منافی ہیں۔ ایسی باتیں کرنا مومن کا شیوا نہیں ہے۔
مومن تو ایسا آدمی ہے کہ بس راضی ہوتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہوتا ہے، کوئی انکار اس کے، کوئی ارادہ اس کا یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ والا فیصلہ یہ ایسا کر لیتا، ایسا نہیں ہوتا تو وغیرہ وغیرہ، بس رضا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اسی بات کو پسند فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شک اور شبہات سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔